الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رمضان المبارک میں سب سے اہم عمل روزہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے ہر مکلف مسلمان پر فرض کیے ہیں۔ رمضان کے روزے یہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ روزہ ہر عاقل، بالغ، صحت مند اور باشعور مرد و عورت پر فرض ہے۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور نفسانی خواہشات پر کنٹرول رکھنے کا نام روزہ ہے۔ روزہ انسان کو متقی اور پرہیزگار بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں ویسے ہی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی کی راہ اختیار کرو۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 183۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ جو شخص بھی اس مہینے کو پائے، یعنی رمضان المبارک کو پائے، وہ اس کے روزے رکھے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 185۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک کے روزوں کو اسلام کے ارکان خمسہ میں سے ایک رکن قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وحج بیت اللہ وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج بیت اللہ کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ رواہ البخاری و مسلم۔ رمضان المبارک کے روزے ہر مکلف مسلمان پر فرض ہیں۔ ہاں، مریض اور مسافر کو اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے کہ وہ رمضان کے جن دنوں میں بسبب مرض یا سفر روزہ نہ رکھ سکے، ان کے روزے بعد میں قضا کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی کو پورا کر لے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 184۔ سامعین کرام، بغیر عذر شرعی روزہ نہ رکھنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میں سویا ہوا تھا کہ خواب میں میرے پاس 2 آدمی آئے جنہوں نے میرے بازوؤں کو پکڑ کر مجھے اٹھایا اور ایک دشوار چڑھائی والے پہاڑ تک لے جا کر مجھے اس پر چڑھنے کے لیے کہا۔ میں نے کہا، میں اس پر چڑھ نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا، ہم اسے آپ کے لیے آسان بنا دیں گے۔ چنانچہ میں نے اس پر چڑھنا شروع کیا، حتیٰ کہ پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ گیا تو میں نے وہاں چیخنے اور چلانے کی آواز سنی۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ چیخ و پکار کیسی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ جہنمیوں کی آہ و بکا کا شور ہے۔ پھر مجھے اس سے آگے لے جایا گیا، جہاں میں نے کچھ لوگوں کو الٹا لٹکے ہوئے دیکھا جن کی باچھیں چیر دی گئی تھی اور ان سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزوں کے ایام میں کھایا پیا کرتے تھے۔ رواہ ابن خزیمہ و ابن حبان۔ واللہ تعالی اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔